اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا اللہ کبھی بھی آپ کو پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑے گا، تو کیا آپ پریشانی میں سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ ہم انسان جو ہیں جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دنیا کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ ہم اپنے یار دوستوں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہمیں کوئی مالی پریشانی آتی ہے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے جا کے پیسے وغیرہ ادھار لیتے ہیں یا مالی مشکلات حل کراتے ہیں۔ ہمیں کوئی اور رنجش، کوئی غم، کوئی پریشانی آتی ہے تو بھی ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست یار بھائیوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، اور ان پر ہمارا توکل اور اعتبار ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلے یہ حل کرے گا۔ مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے اور کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں دنیا کی کسی بھی چیز کی جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ مالی مسئلات ہو، دنیاوی کوئی بھی مسئلات ہو، بیماری ہو، علاج ہو، پریشانی ہو، تو ہم اللہ کی طرف جب سوچتے ہیں، ہمارے اپنے معاملات اللہ کی طرف ہم اللہ کو گواہ بنا کر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر اعتبار کرتا ہے، جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اور جب اللہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ہم انسان ہیں، ہماری فطرت ہے کہ ہمیں اللہ تب یاد آتا ہے جب دنیا ہمارے خلاف ہو جاتی ہے اور دنیا ہماری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور ہم دنیا سے سارے توقعات ختم کر کے پھر اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو اور جو بندہ مجھ پہ توکل کرے گا، مجھ پہ بھروسہ کرے گا، تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو ہمیں اتنی بڑی گارنٹی اللہ پاک دے رہا ہے، مگر پھر بھی ہمیں قرآن کی نہ وہ آیت یاد آتی ہے، نہ اللہ کا وعدہ یاد آتا ہے۔ ہم پھر بھی دنیا کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، دنیا میں امید لگاتے ہیں، دنیا میں آسرا رکھتے ہیں کہ دنیا ہماری مسئلات، ہماری پریشانیاں ختم کرتی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ہماری انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ آج یہ دنیا ہے، کل ہم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ محشر کے میدان میں جب اللہ صرف ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارا آسرا صرف اور صرف اللہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہمارا آسرا ہوگی، تب دنیا ہمیں کام نہیں آئے گی، تب صرف اللہ کام آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج اس دنیا میں رہ کر اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور جو بھی جسی بھی چیز کی ہمیں توقعات ہو، امید ہو، ضرورت ہو، وہ اللہ سے مانگیں۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں فوراً اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی دعا ایسی ہے کہ جس کے بدلے ہمیں اللہ اس سے بڑا انعام دیتا ہے۔ کوئی دعا ہم اس طرح مانگتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بڑی قدرت ہے اور اللہ کی بڑی حکمت ہے، اور ہم انسان اللہ کی حکمت سے ناواقف ہیں۔ اللہ اپنی حکمت کے ساتھ ہمیں عطا کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ہمیں صرف اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، توکل اللہ پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ساری توکل اللہ پہ رکھیں اور پھر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کریں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی محنت ہمیں لازمی کرنی چاہیے، اپنے کام کاج بالکل کریں، دنیا داری کریں، مگر اس کی جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ دعا اللہ سے مانگیں، رزق اللہ سے مانگیں، اولاد اللہ سے مانگیں، جو بھی چیز ہمیں چاہیے وہ اللہ سے مانگیں، اور محنت اس کے لیے ہمیں کرنی چاہیے۔ محنت کر کے پھر معاملات اللہ کے حوالے کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں اتنا دے گا جتنا ہمارا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔